على آدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صلوات اتنی بلند پڑے کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ حضرت گرامی بقدر عاشقان رسول خدا، محبان آل با، تمام مسلمانان عالم کو جشن امام زمانہ علیہ السلام دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک ہو۔ جگہ بدلنے سے عقیدے نہیں بدل جاتے۔ یہ پوری کائنات میرے صاحب زمانہ کی ہے۔ بعد از خدا و رسول اللہ کی ساری کائنات کا منتظم اعلیٰ ہے نرجس کا پاکیزہ چاہت۔ مجھ سے بیشتر انتہائی خوبصورت انداز سے وجدانہ کلندرانہ خطاب تھا۔ خدام ذوالجناح امام حسین علیہ السلام جناب آغا قزل بھائی صاحب، جن کا نام بھی حسین علیہ السلام کا صدقہ حسین ہے۔ میں یہ بات ایک بھائی اور دوست ہونے کے ناطے نہیں، ان کی خدمات کے اعتراف میں کر رہا ہوں۔ میرا رسول فرماتا ہے جسے اللہ نے عزت دی ہو اس کی عزت کرو، حسد کرو گے تو اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تم کمی ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا، آج کے اس جشن پاک کے حوالے سے میرے لیے بابا عابر شاہ جی سب سے بڑی خوشی کی بات، میرے برادر محترم خادم دربار جناب سیدہ دختر امیر کائنات، میں بی بی کا نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے، جناب یوسف سیال صاحب، جن کی دعاؤں نے میری کامیابی میں بہت بڑا سفر ادا کیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ اپنی خدمات کا یہ سرچشمہ اور سرسبیل لے کے چلتے رہے۔ موسم کی شدت اجازت نہیں دیتی کہ میں کوئی لمبا چوڑا خطاب کروں، وگرنہ آغا جی جانتے ہیں میں نے یہاں دو ڈھائی گھنٹے مولا کا جشن پڑھا ہے۔ جناب منور عالم زیدی صاحب، مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، انجمن امامیہ لکھنوی کے تمام اراکین کو، نوجوانوں کو مولا زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ امتحان کے لیے ہمیشہ اپنے چنے جاتے ہیں، جو ہلاک کا امتحان نہیں ہوتا۔ جی بسم اللہ بیٹا۔ اللہ ابو جہلوں سے امتحان نہیں لیتا، اللہ فرعونوں سے امتحان نہیں لیتا، اللہ اپنی محبت کی آزمائش نمرودوں سے نہیں لیتا۔ اللہ جب بھی اپنی محبت کی، بلکہ آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہے، آل محمد کے لیے آزمائش نہیں، آزمائش اسے کہتے ہیں جسے پتہ نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور جو تخلیق آدم سے پہلے اپنے اللہ سے معاہدہ کرے انہیں معصوم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے آل محمد صلی اللہ محمد۔ یہ خاموشی نہیں توجہ ہے۔ میرے بہت پیارے محسن بابا پیر سید عقیل حیدر گیلانی، آپ صاحبزادے ہیں پیر سید آصف علی شاہ گیلانی، وکیل جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، وکیل جناب امیر المومنین علیہ السلام، جنہوں نے اپنے خطابات سے، محبتوں سے شیعہ سنی میں ایک ایسی اتحاد کی فضا قائم کی کہ انشاءاللہ اس کا صلہ ملتا رہے گا۔ فخر ایشیا ماتمدار امام حسین علیہ السلام جناب بابا پیر نوید شاہ صاحب، وہ بھی تشریف فرمائیں، اللہ ان کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ اور اخلاق جعفری صاحب میرے ساتھ مدتیں ہو گئیں اس جشن پاک میں، انہیں نقابت کے فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ اجازت ہے جی ڈیوٹی کی جائے۔ اللہ قرآن مجید کی اس سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے،
انشاءاللہ آج آپ کو پتہ چلے گا میں کتنا آہستہ بھی پڑھ سکتا ہوں۔ آج میری کوشش ہے کہ بات زور سے نہ ہو، ذرا بات زوردار ہو۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں آقا جی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب الف لام میم کے معنی مجھے نہیں پتا، لوگ کرتے ہیں، خطیب اس کے ترجمے کرتے ہیں، لیکن میں نے زندگی میں ترجمہ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ 3 لفظ نہیں، میرا راز اس کو وہی جانتے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں۔ آئے اس لیے میں نوکر قرآن ہوں، میں وارث قرآن نہیں ہوں، اس لیے کسی کی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رازوں میں دخل اندازی کرے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ذوالفقار بیٹا، قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، پڑھنے والا شکی ہو سکتا ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں، پڑھو بالکل پڑھو، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ہدایت اسے دے گا جو متقی ہوگا اور غائب پر ایمان لائے گا۔ ہائے ہائے، 2 نشانیاں اللہ نے بتائیں اس پہلی آیت۔ پڑھیں سارے، چال بھائی جان پڑھیں سارے سے، لیکن یہ ہدایت دے گا متقیوں کو اور ان کو جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بحث نہ کرو، 12ویں کے بغض میں اللہ سے بغاوت نہ کرو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، 12ویں کے بغض میں میرے اللہ کے قانون سے بغاوت نہ کرو۔ اللہ کی شریعت، رسول اللہ کی شریعت، اللہ کے حکم میں سب سے بڑا اعزاز غیبت کو ہے۔ اگر تو نے غیبت کے انکار کرنا ہے تو پھر جرت کر، سب سے پہلے اللہ کے انکار کر جو ہمیشہ سے غائب ہے۔ اللہ اکبر، جو ہمیشہ سے غائب ہے، یا رسول اللہ۔ بسم اللہ۔ آئی بھائی انور حیدری، مولا زندگی دے سے سلامتی عطا فرمائے۔ بی بی پاک کا خادم اور بھائی بابر شاہ جی، جن کی دعاؤں نے کرامت عباس حیدری کی اس کامیابی کے سفر میں ان کی دعاؤں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور یاد رکھیے گا آقا جی، اسپیشل آپ کے لیے جملہ، کسی جگہ پہنچ جاؤ، کسی جگہ پہنچ جاؤ، تم جتنا مرضی اپنا قد بلند کر لو، ہمیشہ آسمان کے نیچے ہی رہو گے۔ جتنا مرضی قد بلند کر لو، جتنی مرضی روایتوں کی سیڑھیاں لگا لو، جتنے مرضی دنیاوی منصب اپنے سر پہ چڑھا لو، مگر آسمان سے اوپر جانا تمہارا نصیب نہیں ہے۔ آسمان تمہارے سروں پہ رہے گا۔ بس یاد رکھنا، جن کے سروں پہ آسمان رہے اسے امت کہتے ہیں، جن کی جوتیوں کے نیچے آسمان آئے اسے کیا کہنے آپ، جڑے مجموع میں پڑھ لینا بڑا آسان۔ بسم اللہ بیٹا جی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد بھر۔ آقا جی دن رات بی بی پاک کی ڈیوٹی میں سفر، حجر اور نیند تک پوری نہیں ہوتی، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بالکل آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں مجمع، یہ مجمع نہیں ہوتا، مجمع مداریوں کے ہوتے ہیں۔ یہ آل محمد کے غلام بیٹھے ہیں، یہ میرے مولا علی علیہ السلام کے شیعہ بیٹھے ہیں، یہ میرے نبی کے سنی بیٹھے ہیں۔ جو نبی کا ہے وہی علی کا ہے، جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے آل محمد۔ بھائی جان یوسف سیال صاحب گواہ ہیں، آج مجھے موقع ملا تو میں بات کر لوں۔ آقا جی میں 5 برس مخدومہ ہیں کونین، لاہور کی نہیں عالمین کی ملکہ کے دروازے پر جاروب کشی کی، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز، میرے لیے علامہ ہونا اعزاز نہیں ہے، بی بی کا نوکر ہونا اعزاز۔ اس گھرانے کی نوکری کرتے رہو، سرداریاں تمہیں تلاش کرتی رہے گی۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں کسی نے جملے پہ غور کیا کہ نہیں، اس گھرانے کی نوکری کرتے رہو، سرداریاں تمہیں تلاش کرتی رہیں گی۔ ان کے دروازوں پہ کبھی سردار بن کے نہ آنا، سر نہیں رہے گا۔ ہائے 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 ہائے، یہ طاقت کو برداشت نہیں کرتا گھرانہ، یہ عاجزوں کو برداشت کرتا ہے، یہ نوکروں کو برداشت کرتا ہے۔ آئیے امام زمانہ کی بارگاہ میں 10 بدستہ چلے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، تھک تو نہیں گئے آپ؟ بس چھوڑیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ شیعوں کا 12واں امام ابھی تک غائب ہے،
یہ ہر سال جلسہ کرتے ہیں اور عریضے لکھتے ہیں اور ان عریضوں کو لکھ کر پھر آٹے میں رکھتے ہیں یا دریا برد کرتے ہیں. بھلا ان سے بندہ پوچھے جو سامنے نہیں ہے اس تک عریضہ کیسے پہنچتا ہے؟ عقل کے یتیموں جو سامنے نہیں ہے اس تک سجدہ کیسے پہنچتا ہے؟ بسم اللہ. مست مولا آپ کو سلامت. ایسے ہی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا بولو جس کا ہے زمین بولی زمن بولا. تو اس غائب کو سجدہ کیسے پہنچتا ہے؟ اس غائب تک دعائیں کیسے پہنچتی ہیں؟ اگر مجھے اجازت دیجئے تو میں اپنے عقیدہ سمجھانے کے لیے اپنے معزز سننے والوں کے لیے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جیتے رہے میرا بیٹی. ان 14 کی حیثیت کیا ہے؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ جدید سائنس کے حوالے سے ایک مثال دے رہا ہوں. گیلانی صاحب توجہ فرمائے گا. میں جشن پڑھنے لاہور سے باہر تھا تو نواب عالم منور عالم صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. اب نہ یہ سامنے تھے نہ میں سامنے تھا. رابطہ کیسے ہوا؟ ایک ٹیلی فون کے ذریعے. جو انہوں نے فرمایا وہ میں نے سنا, جو میں نے عرض کی وہ انہوں نے سنا. نہ سامنے نہ میں تھا نہ نواب صاحب تھے, درمیان میں ایک وسیلہ تھا جسے ٹیلی فون کہتے ہیں, جسے انگلش میں پاور آف کمیونیکیشن کہتے ہیں, جسے نظام مواصلات کہتے ہیں. بس یاد رکھنا جو اللہ کا حکم بندوں تک اور بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچائے اسے آل محمد کہتے ہیں. ہائے 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 پتہ نہیں کو غور کرے سلوات پڑھ گیا آل محمد پر. اللہ کا حکم بندوں تک. بسم اللہ. جناب محترم سیال صاحب, جو اللہ کا حکم بندوں تک اور بندوں کی دعائیں اپنے اللہ تک لے کے جائے اس معصوم وسیلے کو آل محمد کہتے ہیں. آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی شیعہ 13 رجب کو مولا علی کا جشن مناتے ہیں, 17 یا 12 کو رسول خدا کا مناتے ہیں, 3 شعبان کو امام حسین کا مناتے ہیں, 4 شعبان کو حضرت عباس علمدار کا مناتے ہیں, 7 کو جناب قاسم کا مناتے ہیں, 11 کو جناب علی اکبر کا مناتے ہیں, تو جو ہے 15 کو یہ امام زمانہ کا جشن مناتے ہیں. شکر کرو ہم تمہیں دنیاوی تاریخیں بتاتے ہیں ورنہ ان کا جشن زمین سے شروع نہیں ہوتا. کوئی ہے بولنے والا؟ کوئی ہے بولنے والا؟ جی بسم اللہ. میں دلیل پیش کر رہا ہوں. آغا جی, آغا حسین کا جلباز صاحب, مولا آپ کو سلام رکھے, اللہ آپ کا سایہ ملت جعفریہ پہ قائم رکھے. میں خوش آمد کا قائل لے ہوں, اپنے بھائی کی دل سے عزت کرتا ہوں جناب یوسف سیال صاحب میرے برادر اکبر. مولا آپ کو کوئی غم نہ تھے غم حسین کے علاوہ. ہم سے یہ نہ پوچھو کہ آل محمد کب سے ہے, بس جب سے اللہ ہے تب سے یہ عبد ہے. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے آپ. حالانکہ اللہ کے لیے ہم لفظ جب سے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ لفظ جب سے ایک حد ہے. جب سے آغا صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ حد ہے کہ جب سے وہ یہاں بیٹھے ہیں. جب سے آغا سید عقیل حیدر گیلانی صاحب یہاں ہیں یہ حد ہے. اللہ لا حد ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ بے حد ہے, وہ علا کل شین قدیر ہے. اس کے سامنے میرا علی سجدہ کرتا ہے, اس کے سامنے میرا نبی سجدہ کرتا ہے. کون کہتا ہے شیعوں کو توحید نہیں آتی؟ پیر نویر شاہ جی آج مجھے ایک جملہ کہنے دیں. ہاتھ باندھ کر ادب کی آنکھیں بند کر کے اس کھلے آسمان کے نیچے حضرت خضر کی حکمرانی کے بالکل نزدیک امام زمانہ علیہ السلام کی عالمین کی حکومت کے مطلق العنان سلطنت کے وارث کی موجودگی میں کرامت عباس حیدری کو یہ کہنے دے جو اللہ اکبر کی راہ میں اکبر دے دے اسے حسین کہتے ہیں. ہائے ہائے, اللہ اکبر کی راہ میں علی اکبر دے دے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ غیب پر ایمان رکھے اور متقی ہوگا اس کو ہدایت ملے. اب سوال یہ لوگ کرتے ہیں, یہ خاموشی نہیں توجہ ہے, کہ شیعوں کا امام اتنی دیر سے غائب ہے, اتنے حادثات گزرے وہ نہیں آئے. نہیں غور کیا؟ میں صدقے جاؤں. پیر نویر شاہ جی, بھائی جان یوسف سیال صاحب, جناب نواب منور عالم زیدی صاحب,
بہت خوبصورت جملہ نقطہ میں اپنے معزز مہمانان گرامی کے لیے نظر کرنے لگا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم حج پہ جاتے ہو، جتنے مسلمان جب تم حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو ہم آل محمد پہ واجب ہے کہ اللہ کے گھر کی میزبانی کریں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ کے گھر کی میزبانی کریں۔ اور میرا 12واں فرماتا ہے کہ میں تم سے ملتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ میں تمہیں ملتا ہوں مگر تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں ہوں کون۔ تمہارے اور میرے درمیان وہ معرفت کے حجابات ہیں، وہ اگر حجاب ہٹ جائیں تو تمہیں پتہ چل جائے۔ میرے ساتویں امام سے بلند تر صلوات پڑھیے۔ یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، میں آپ کا بڑا امتحان لے رہا ہوں لیکن مجھے حکم ہے تھوڑا سا پڑھنے کا، ورنہ میں آپ کا 1 منٹ میں امتحان نہ لیتا۔ بس اتنا یاد رکھنا، سردی ہو یا گرمی ہو، جو اپنے قائم سے محبت کرتا ہے نا، اس میں موسم اثر نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے موسمی امام کو نہیں مانا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے حجت خدا کو مانا ہے، ہم نے نرجس کے چاند کو مانا ہے، ہم نے علی کے پوتے کو مانا ہے۔ کون ہے امام زمانہ؟ جو صداقت مصطفیٰ کا وارث ہے، جو سیدہ کی طہارت کا وارث ہے، جو حسن کے حسن کا وارث ہے، جو علی کی ولایت کا وارث ہے، جو حسین کی شہادت کا وارث ہے، جو سجاد کی عبادت کا وارث ہے، جو باقر کے علم کا وارث ہے، جو صادق آل محمد کی صداقت کا وارث ہے، جو کاظم کے صبر کا وارث ہے، جو رضا کے معجزوں کا وارث ہے، جو تقی کی تقاوت کا وارث ہے، جو نقی کی نقاوت کا وارث ہے، جو ہیبت کے عسکری کا وارث ہے۔ خدا کی قسم اگر جملہ پہنچ گیا صبح تک نہ بولو، تمہاری کرو کرے جناب آغا صاحب دعا کر رہی ہے بھائی کے لیے۔ گرامت باشدری جملہ کہنے لگا ہے، آدم چلے کر عیسیٰ تک کہ تمام کمالات جس ایک ذات میں اکٹھے ہو جائے اسے پاک محمد کہتے ہیں، اور جس میں محمد چلے کر عسکری تک کے کمال اکٹھے ہو جائے اسے مہدی کہتے ہیں۔ اسے مہدی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے آل محمد۔ ایسے نہیں بلند تر صلوات۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے 3 لفظ ہیں، گلانی صاحب توجہ چاہ رہا ہوں، قائم، قیام، قیامت۔ قائم، قیام، قیامت۔ قیام کیا ہے؟ اس حالت کو قیام کہتے ہیں۔ نماز میں یہ حالت ہو تو قیام ہے۔ معنویت کے حوالے سے قیام کہتے ہیں کسی شے کا رکنا، ٹھہر جانا، اس حالت کو کہتے ہیں قیام۔ قائم خود بخود سمجھ آ جائے گا اگر میں نے قیام اور قیامت سمجھا دیا۔ یہ پوری کائنات دنیا پہ جو گلوب میں پوری کائنات ہے قبلہ سیال صاحب، یہ قیام میں ہے، رکی ہوئی، ابھی قیامت کو آنا ہے۔ یعنی پوری جو کائنات ہے وہ منتظر ہے قیامت کی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ پوری کائنات جو ہے وہ منتظر ہے قیامت کی۔ آدم منتظر قیامت، نو منتظر قیامت۔ شاہ صاحب آپ کے ہاں تو اشرف پڑھا، اللہ میرے بھائی زاہد بخاری صاحب کے درجات میں بلندی فرمائے۔ آدم منتظر قیامت، نو منتظر قیامت، یحییٰ منتظر قیامت، انوش منتظر قیامت، عیسیٰ منتظر قیامت، موسیٰ منتظر قیامت، جبریل منتظر قیامت، میکائیل منتظر قیامت، اسرافیل منتظر قیامت، کائنات منتظر قیامت، تورات منتظر قیامت، زبور منتظر قیامت، انجیل منتظر قیامت، قرآن منتظر قیامت، زمین منتظر قیامت، آسمان منتظر قیامت، حورے منتظر قیامت، غلمان منتظر قیامت، ہندو منتظر قیامت، جیسے جیسے اپنے عقیدے کے مطابق مسلمان منتظر قیامت، زمین منتظر قیامت، چاند، سورج، ہوائیں، خلائیں، ادائیں، پوری کائنات جس کی منتظر ہو، جو نہ بولا دکھ ہوگا، اسے قیامت کہتے ہیں۔ قیامت جس کے انتظار میں قیام میں کھڑی ہو اسے قائم۔
ہائے 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 تو جو ہے نا نعرہ حیدری کیا کہنا پوری کائنات جس کے انتظار میں کھڑی ہو قبلہ گیلانی صاحب یہ عنوان ہوتا ہے نا یہ عنوان ہوتا ہے اسے قیامت کہتے ہیں قیامت جس کے انتظار میں یوں قیام میں کھڑی ہو اسے میرا قائم کہتے ہیں تمام علماء نے لکھا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں 2 نشانی ہیں ویسے 60 نشانی ہیں میں 2 نشانیوں پہ حیدری بھائی بات کر رہا ہوں ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت جمعہ کا روز آئے گی 10 محرم کو یوم قیامت ہے شب قیامت نہیں یوم قیامت ہے یوم قیامت ہے شب قیامت نہیں شب عاشور ہے شب قیامت نہیں جمعہ کا دن ہوگا 10 محرم ہوگا اب کون سا دن ہوگا یعنی کون سا 10 محرم ہوگا کس سن کا ہوگا نہیں پتا ایک بات کی ضمانت ہے خدا کے سچے ہونے کی طرح ایک بات کی دلیل ہے گیلانی صاحب کون سا جمعہ ہوگا آقا جی 10 محرم کس سن کی ہوگی نہیں پتا مگر ایک سچ ہے قیامت کی کیا مجال میرے قائم سے پہلے آ جائے ہائے ہائے یار کوئی تو بولنے والا بیٹھا ہوگا یہ مختصر سا خطاب یاد ہے قیامت کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے قائم سے پہلے آ جائے بس یاد رکھنا مسلمانوں قیامت بھی جن کی منتظر ہونا اسے قائم کہتے ہیں تیرا آنا بھی قیامت تیرا نہ آنا بھی قیامت ہائے ہائے صلوات پر یار محمد جناب سید آپ کو زندگی دے صحت سلام جو بندہ ہزاروں کے اجتماع میں پڑھنا جانتا ہو نا اسے تھوڑوں بندوں میں پڑھنا چاہے تو نروس ہو جاتا ہے لیکن نہیں یہ آل محمد کا کرم ہے ہم بی بی کے وہ نوکر ہیں جہاں ڈیوٹی لگا دو جس ماحول میں لگا دو ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے اے ساڈا ماحول نہیں بھائی ہمارے ماحول نہیں ہوتا ہمارا بہلول ہوتا ہے تو جو ہے نا سلوات پڑھی آل محمد کے بلندار بی بی کی طرف چاہ بسم اللہ جی بسم اللہ جناب سیدہ آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے آپ نے میرا خیال جملے پہ غور نہیں کیا جب بابا بابر شاہ جی نے مجھے نیاز مولا دیتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے انہوں نے کہا جی یہ بی بی کی طرف سے ہے ہائے ہائے نہیں غور کیا آقا جی مجھے نہیں پتا دنیا کون سا منصب چاہتی ہے دنیا کون سی حکومت چاہتی ہے مگر میری خوشامد نہ سمجھو تو پھر مجھے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہنے دو میں خوشامد نہیں کرتا میرے بھائی قبلہ آغا حسین قزلباش صاحب آج خادم ہیں دلدل امام حسین علیہ السلام کے اس وقت بھی لوگ حاسد تھے انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ یہ جو کالے بلال ہے جو بہت بڑا جملہ کیا یہ جو کالے رنگ کا بلال ہے آپ اسے اپنی ناکا کی اپنی اونٹنی کی باغ لگام دے دیتے ہیں یہ تو کالے رنگ کا بلال ہے امیہ اس کو توجہ ہائے آقا جی مجھے مولا کی قسم میں نے 20-20 ہزار میں 40-40 ہزار میں 1-1 لاکھ کے اجتماع میں پڑھا مگر جو آج مجھے لطف آ رہا ہے وہ اجتماع میں نہیں جو آج ایک جملے کا لطف آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ امیہ بلال کے ہاتھ میں اپنے اونٹ کی رسی نہیں دیتا تھا کہ کہیں کالی نہ ہو جائے تکبر دیکھو نا عربوں کا وہ اپنے اونٹ کی رسی نہیں دیتا تھا کہیں یہ رسی کالی نہ ہو جائے یہ نہیں کرتا تھا وہ نہیں کرتا تھا یہ نہیں کرتا تھا بھائی یہ کہنا تھا کہ آمنہ کے چاند کو جوش آ گیا چہرہ رحمت للعالمین پر جلال حمزہ و ابراہیم نمودار ہوا گیلانی صاحب آپ سے داد لوں گا جناب رسول خدا نے فرمایا او ابو جہل تکبر نہ کر اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے جس بلال کے ہاتھ میں تو اونٹ کی باغ نہیں دیتا اگر اسی بلال کے ہاتھ میں سورج کا نظام نہ دے دوں تو آمنہ کا چاند ہائے 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 کیا جملہ ہے یہ سوچے خدا کی قسم اگر اسی بلال کے ہاتھ میں چاند و سورج کا نظام نہ دے دوں یہ ہے غلامی رسول کا مذہب میرے رسول نے اپنے صحابہ اکرام کو بلایا اور کہا میرے صحابہ تمہیں خوشخبری دوں یہ دلدل کی
خدمت کا صلہ بتا رہا ہوں، تمہیں خوشخبری دوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے کہا یہ بلال جسے تم حبشی النسل سمجھتے ہو نا، کالے رنگ کا سمجھتے ہو، ہاں مولا، جانتا تم میں سے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تھوڑا سوچا بیدار، تم میں سے، رسول نے اپنی بات نہیں کی، حسین تو سردار ہے نا، بات غلاموں کی ہو رہی، تم میں سے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمارے سلام کہتے یا رسول اللہ کون جائے گا؟ آپ نے کہا یہ بتاؤ تم پہلے جاؤ گے یا میں؟ کہا سرکار یہ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ مالک ہم نوکر، آپ صاحب درود ہم غلام، آپ کی جوتی کا صدقہ تو جنت ہے، ہم آپ کے صدقے جائیں گے۔ آپ نے کہا میری ناکہ ہوگی نا؟ کہا ہاں مولا۔ کہا میں ناکہ پہ بیٹھ کے جاؤں گا نا؟ کہا جی مولا۔ تو جانتے ہو کہ اس ناکہ کی باغ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے۔ کہا مولا تیرے بلال کے ہاتھ میں۔ کہا فیصلہ گھر جا کے جانا کہ جنت میں پہلے کون جائے گا؟ ہائے ہائے، یہ ہے دروازے کی غلامی کیسا۔ 10 میں بات کہہ دی، بہت میں پڑھ گیا۔ قائم، قیام، قیام، سرکار قائم ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ خاموشی نہیں توجہ، لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے پاک اللہ سے درخواست کی، اے پالنے والے میرے 5 معجزے واپس لے لے۔ گیلانی بھائی مجھے دل میں دعائیں دے رہے ہیں، آپ کے بابا نے اس زمانے میں کہا تھا، پیر آصف علی شاہ گیلانی نے، کہ کرامت باس حیدری ایشیا کا نہیں ورلڈ کا خطیب بنے گا۔ یہ سید کی دعا تھی، کس موقع پر تھی، کیسے نکلی، بی بی نے قبول کر۔ میں تو کچھ بھی نہیں، مجھ سے ہر ذاکر عالم افضل ہے۔ یہ جتنے تشریف فرمائے نا، تمہارے پاؤں کی خاک کی مٹی بھی مجھ سے افضل ہے، اس لیے کہ تم میرے قائم کے مہمان، میں تو نوکر ہوں، میں تو نوکر بن کے بات کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میرے 5 معجزے واپس لے لے۔ عیسیٰ کون سا؟ کیوں اللہ کو پتا نہیں تھا؟ حجت تمام کی۔ یا اللہ میرا روح اللہ لینا واپس لے، میرا کلمت اللہ ہونا واپس لے، میرا سردار ہونا واپس لے، میرا رسول ہونا واپس لے۔ یہ جو میں برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اندھوں کو شفا دیتا ہوں، مردے زندہ کرتا ہوں، یہ سب کچھ واپس لے لے۔ خالق کی آواز ہے عیسیٰ اتنی نعمتیں واپس کر کے چاہتا کیا ہے؟ بیدار ہونا میرے رسول کی امتی ہو، تم تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے۔ عیسیٰ نے کہا مولا یہ سارے معجزے لے کر نا مجھے محمد کے پیچھے نماز پڑھا دے۔ کوئی ہے یار بولنے والا؟ مجھے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھا دے، تاکہ قیامت کے روز جب میرے داروں کی بات آئے تو اللہ کی آواز آئے یہ آدم صفت اللہ ہے، یہ نوح رضی اللہ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور لوگوں دیکھو یہ عیسیٰ محمد کا امتی آ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی عزت والا ہے میرا رسول۔ ہو گیا معاہدہ، ہو گیا، رسول اللہ کا زمانہ آ گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بار الہ نماز پڑھو، زمانے کے رسول آ گئے۔ کہا عیسیٰ انتظار کرو، بس آپ کا بھی انتظار ختم، عیسیٰ انتظار کرو۔ ظاہری طور پہ میرے رسول وصل فرما گئے اپنے اللہ سے، زبان نہ جل جاؤ جو میرے نصیب میرے رسول کو مردہ کہے، مردہ ضمیر ہے وہ بندہ جو میرے رسول کو مردہ کہے۔ اگر رسول مردہ ہے تو کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے؟ صلوات پڑھی آل محمد پہ ولاتار۔ 5 وقتوں کے وحی دیتا ہے کہ مجھے پاک محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ یا اللہ نماز پڑھوں گا؟ نہیں، محمد رک جاؤ۔ اب جناب علی علیہ السلام اپنے دور کے محمد بن گئے۔ مولا اب تو علی محمد بن گئے، ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ کہا عیسیٰ رک جاؤ۔ حسن آئے مولا پڑھ لوں؟ کہا رک جاؤ۔ کربلا میں مصائب نہیں پڑھ، جب امام حسین کا سجدہ کمال عروج پہ پہنچا، اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مالک آج پڑھ لوں؟ عیسیٰ رک جاؤ۔ عیسیٰ رکے، اللہ کا حکم ہے۔ سرکار زین العابدین علیہ السلام جو سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، مولا تیرے سجاد کے پیچھے پڑھ لوں؟ کہا رک جاؤ۔ باقر کے پیچھے کا رک جاؤ، جعفر کے پیچھے کا رک جاؤ۔ چلتے 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 وقت گزرتا گیا۔ حجت خدا 11ویں امام
حسن عسکری مولا آ گئے. مولا ان کے پیچھے پڑھ لوں کان نہیں, رک جاؤ, اسے انتظار کر ذرا میرے قائم کو آنے دے. ہائے 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 ہائے, ذرا میرے, بس آخری جملے, میرے قائم کو آنے دے. میں تیرے سجدے, تیری نمازیں روک رہا ہوں. میری نمازیں پڑھ رہے لیکن تیرا امتی ہونا روک رہا ہوں تاکہ تو میرے قائم کے پیچھے پڑھ لے. اچھا مولا, میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں, قائم کے پیچھے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ پیر نوید شاہ جی, سید چپ رہے تو مجھے قبر تک دکھ رہے گا. خالق کی آواز ہے کہ عیسیٰ اگر پہلے محمد کے پیچھے پڑھتا تو تیری نماز ایک محمد کے پیچھے ہوتی. اگر قائم کے پیچھے پڑھے گا سمجھ لینا تو نے 12 محمد کے پیچھے. ہائے 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 ہائے, آخری قائم کے پیچھے تھے تیری نماز, وہ 12 محمد کے پیچھے پڑھی گئی. پہلے مصطفیٰ کے پیچھے, حسن مولا کے پیچھے, علی کے پیچھے, حسنین کے پیچھے, سوائے جناب سیدہ کے شرعی حوالے سے, ورنہ سیدہ بطول ہے. سیدہ بطول ہے, یہ بڑا باریک نقطہ تھا. جناب سیدہ آپ کو سلامت توجہ ہے, سب کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. اب یہاں ایک نقطہ ہے. آغا جی ایک شاعر ہیں کراچی کو, انہوں نے لکھا کہ ایسا منظر ہوگا, 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. میں نے کہا جی میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ شاعر ہے اور شعر شعر ہے, سمجھ میں آئے تو شعر ہے, نہیں تو نہیں ہے. آیت آیت ہے, سمجھ میں آئے تب بھی آیت ہے, نہ سمجھ میں آئے تب بھی آیت ہے. جناب عیسیٰ نبی بن کے نہیں آئیں گے, نبوت تو واپس کر چکے. بڑا باریک جملہ ہے, اگر تم نے سمجھ لیا. اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے پاک محمد کے بعد دوبارہ عیسیٰ بھی نبی بن کر آئے. وہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ کوئی صدقہ کھانے والا نبی کے بعد نبی بن کر آئے. آئے ہائے آئے ہائے, بہت بڑا مسئلہ حل. ختم نبوت پہ میں جملہ کہہ گیا, ختم نبوت کی حفاظت میں کرامت عباس حیدری جملہ کہہ گیا. جب عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نبی بنا کے نہیں بھیجتا. سوال ہے, میرا نبی خاتم النبیین ہے. اگر پیر عقیل حیدر صاحب قبلہ کعبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو پھر ختم نبوت کا اعلان کہا گیا. اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. مریم جیسی بطول کا بیٹا بھی نبی کے بعد نبی بن کر آئے, تو جب نبی کے بعد مریم جیسی پاک بی بی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا تو کسی عام عورت کا بیٹا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد بلندار. بس بات میں نے ختم کر دی. جناب سید آپ کو سامنے اب 2 نشانیاں سنی اور اجازت. سرکار عیسیٰ علیہ السلام متصادم روایت ہیں, کوئی کہتے ہیں یروشلم سے اتریں گے, کوئی کہتے ہیں مصر سے, وغیرہ وغیرہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں صلیب لیے ہوئے اتریں گے اور گواہی دیتے آئیں گے, لوگوں میں گواہ ہوں. آخری جملہ ہے اور سلام پیش کر رہا ہوں. کوئی ایسا شیعہ ہے جسے امام زمانہ کی زیارت نہ آتی ہو؟ سب کو آتی ہے. اس میں ایک جملہ ہے, السلام علیکہ یا شریک القرآن. آغا جی یہ سمجھا دیں, السلام علیکہ یا شریک القرآن, اے قرآن کے شریک. یہ پنجابی والا شریک نہیں ہے. ساڑھا شریک آئے گا تو اسی نہیں آوائیں گے, نہ یہ ہے, یہ اور ہے. ہم مرتبہ, ہم عزت, ہم رتبہ. بس یاد رکھنا آخری جملہ ہے اور تحفہ دے رہا ہوں خدا کی قسم. جب میرے قائم تشریف لائیں گے نا اس وقت بھی چند منکر پوچھیں گے تیری امامت کا گواہ کون ہے؟ اس وقت عیسیٰ کی آواز آئے گی, پہلے امام کا گواہ محمد تھا, آخری امام کا گواہ عیسیٰ ہے. ہائے ہائے ہائے, صلوات پڑھ دیجئے علی محمد اللہ. بس میں دعا کرنے لگا ہوں. جب سرکار قائم مولا تشریف لائیں گے, مولا کے فرمائیں گے کہ میں ابن سیدہ ہوں, میں ابن حیدر ہوں, میں ابن عسکری ہوں, میں ابن حسین ہوں, میں ابن حسن ہوں. اور میری دلیل کے لیے کیا ہے کہ قرآن مجید سے آیات, ہائے ہائے یہ دعا ہے, قرآن مجید سے آیات, جلد وہی رہے گی, یوں آیات پرواز کریں گی. اگر صاحب دیکھے گا, یوں آیات پرواز کریں گی.
اور جہاں آپ کے قائم مولا کھڑے ہوں گے نا قرآن مجید طواف شروع کر دے گا. بس جس کا طواف مسلمان کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، جس کا طواف قرآن کرے اسے مہدی کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے پاک اللہ، میرے رحمان اللہ، آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے پاک اللہ، امام انجمن امامیہ لکھنوی کے تمام اراکین کی محنت کو میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میں نے آپ کو اتنی سردی میں بٹھائے رکھا، میں معافی کا طالب ہوں، لیکن مجھے حکم تھا کہ ایک وقت تک مجھے پڑھنا تھا. بالخصوص میں آغا صاحب کا انتہائی شکرگزار ہوں جو میری درخواست پر، ریکویسٹ پر وہ تشریف لائے. بھی آغا عقیل حیدر گیلانی صاحب، بھائی جان یوسف سیال صاحب، بابا بابر شاہ جی، پی نوید شاہ جی، ذیشان کی میرے مالک، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بھائی انور حیدری مولا زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. ایسے مجاہدوں کو میرا مولا سلامت رکھا، اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور میرے پاک اللہ قوم کو اچھے اور مجاہد لوگوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پاک اللہ ہمیں صرف امیروں کی عزت کی توفیق نہ دینا، ہمیں ہر حسین کے نوکر کی، غلام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پاک اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر، یہاں کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر، ختم نبوت جیسی عظیم عبادت کی حفاظت تو فرما. میرے پاک اللہ کسی کی جرت نہیں ہے جو نبی کی حفاظت فرمائے. نبی ہمارا محافظ ہے، نبی ہماری حفاظت کرنے آئے. میرے پاک اللہ جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہے اس کو اپنی زبان میں، جو میری بیٹیاں، میری بہنیں اس شدید سردی میں تشریف فرمائیں، میرے پاک اللہ ان کے تمام شرعی مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو سیون پاک جا رہے ہیں مولا خیر سے جائیں، خیر سے واپس آئیں. یہ مسند امام زمان علیہ السلام سجانے والوں کے میرے مالک خالق گھروں کو آباد رکھ. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک خالق حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اچھا کمی وہی ہوتا ہے جو مالکوں کے آنے کی خوشی میں مالک سے ہی کہہ دے کہ جتنا تو خوش ہے اتنا عنایت فرما. اے میرے پاک اللہ جتنا تو اپنے قائم کے آنے پہ خوش ہے میں اتنا عنایت فرما. میرے بیٹے کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے بڑی دیر سے یہاں خدمت کر ہے یہ ساؤنڈ سسٹم والا میرا بیٹا، اللہ اس کو زندگی سے سلامت عطا فرمائے. ہر شیعہ سنی مسلمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے بھائی جاوید عالم زیدی کے اللہ درجات میں بلندی فرمائے. نواب منور عالم صاحب کو مولا سلامت رکھے. ہمارے بیٹے فیصل کو مولا دن دگنی رات چگنی دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم والتواب الرحیم برحمتک یا الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. یہ یہیں کھڑے ایک بات کہنی ہے آپ کو، دعا رہنا آپ صاحب. نواب صاحب یہ جتنے جو ہیں نا اس وقت ممبر پہ کچھ لوگوں سے بیوی پاک نے کام لے لیا، کچھ کا انتخاب کر لیا. سبحان کچھ چیزیں جناب سیدہ شاہ اللہ مقامہ ہو انہوں نے مجھے بتائی تھی چھوٹے ہوتے.